الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اس عوامی اسمبلی کے اسپیکر، محترم اراکین ایوان، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مظفر گڑھ میں آج جنوبی پنجاب جمع ہے. تاحد نگاہ انسانوں کا سمندر ہے جو اس بات کو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو اور بین الاقوامی سطح کے جابروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے اس بڑے اجتماع کی وساطت سے فروری 2024 کے عام انتخابات اور ان کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے. ووٹ عوام کا حق ہے. حکومتیں بنیں گی تو عوام کی مرضی سے بنیں گی. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. میں ان طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس قومی غیرت و حمیت موجود ہے. ہم تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی طاقتور کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر! پانی دو، ہیلو پانی دو بھائی. میرے محترم دوستوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عوام کے حق سے مذاق کرتے رہو، عام شہری کا مذاق اڑاتے رہو اور اپنے بڑے بڑے محلات میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر یہ کہتے رہو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے. آج یہ جلسہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے. ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں کہتے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ نہیں اور نہ ہم ان کو عوام کا نمائندہ ادارہ تسلیم کرنے کو تیار ہے. لہذا اب ہم نے چلنا ہے، ہم نے آگے سفر کرنا ہے. ہمت ہے یا تھک گئے ہو؟
اس سفر میں اگر جیل آئے تو کریں گے اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے۔ قائد قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر خون ہمارا میرے محترم دوستو، ہمیں اداروں کا احترام ہے۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں جاسوسی اداروں کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم فوج کا احترام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن ہر فوجی نے حلف اٹھایا ہے، جب وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اس کی کمیشن ہوتی ہے، تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، میں سیاست سے لا تعلق رہوں گا۔ آج سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے تو میں علی اعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم فوجی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ عالمی قوت کو اپنے کٹ پتلی چاہیے اور ہم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے تم دبا کر بھاگا ہے۔ اگر افغان قوم ان کو بھگا سکتی ہے اپنی سرزمین سے، تو پاکستانی قوم بھی ان کو اپنی سرزمین سے بھگا سکے گی۔ نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو، اس ملک کو بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، ہاں اس ملک کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ تاریخ کو ٹھیک کرانا چاہتا ہوں۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھیے۔ یہ لوگ صرف ایک جلسہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ انقلابی جذبے کے ساتھ اکٹھا ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا جانتے بھی ہیں۔ حالات کو وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آ سکو اور ہم بھی واپس نہ آ سکو۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔
ایک زمانہ تھا جنرل مشرف پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مان جاؤ نا، امریکہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں نا. میں نے کہا جنرل صاحب یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ آقا ہے، لیکن کردار دو ہیں. ایک تیرے آباء و اجداد کا کردار جس نے آقا کے سامنے سجدہ کیا، اور ایک میرے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے ان کی خدائی اور آقائیت کا انکار کر کے اپنے سر تو کٹوا دیے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے. تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ مبارک. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. میرے محترم دوستوں، انگریز سے آزادی حاصل ہی ہوئی، انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی. جس آزادی پر تم اترا رہے ہو یہ تمہاری عیاشیوں کے نتیجے میں نہیں ملی، یہ انگریزوں کی غلامی میں نہیں ملی. 150 سال سے زیادہ عرصہ میرے اکابر و اسلاف کا خون بہتا رہا، ان کے سر کٹتے رہے، وہ سولیوں چڑھتے رہے، تب تمہیں آج کا دن انجام میں ملا ہے اور نتیجے میں ملا ہے، ورنہ تم نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے. اگر ہم 100 سال انگریز سے لڑ سکتے ہیں تو انگریز کے بچونگڑوں سے بھی لڑ سکتے ہیں. واہ مولانا واہ، واہ خیر واہ. بس ایک آپ کو تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہوگی، ہمت نہیں ہارنی. پارلیمنٹ کی طرف مت دیکھو کہ وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں، اس میدان میں دیکھو کون بیٹھا ہے اور کتنے بیٹھے ہیں. واہ واہ، بہت خوب. میرے محترم دوستو، جو ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، یہی ایک ہی قوت ہے پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے سامنے رکاوٹ ہے، جس نے 75 سال میں اس ملک کو اسلامی ملک بنانے میں سیاستدانوں کے کردار کا راستہ روکا ہے، جنہوں نے صرف اسی لیے اپنی مرضی کے پارلیمنٹ بنائے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں سے پارلیمنٹ کو بھر دیتے ہیں کہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ 75 سال تک ہم نے یہ کھلواڑ کیا ہے تو آپ بتائیں کہ کوئی خدا کے سامنے بھی پیش ہونے کا آپ کا ایمان ہے؟ تم نے اسلام سے غداری کی. آج بھی سپریم کورٹ میں یہی مقدمہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں ہو، جو بھی ہو، کھلے بندوں ان کو اپنے عقائد کے پرچار کرنے کی اجازت ہے. ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے. اگر ایک شخص حلال روزی کمانا چاہتا ہے لیکن ذریعہ معاش کہتا ہے میری مرضی ہے، میں ہیروئن بیچ کر اپنی روزی بنا سکتا ہوں، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟
تو یہ پاکستان میں اسلام کے لیے ہیرونیوں کی حکومت کیوں ہے؟ تم نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا. قائد اعظم نے کہا اس ملک میں جمہوریت ہوگی، لیکن جنرل ایوب خان سے لے کر آج تک ہم پر جنرل ہی حکومت کر رہا ہے. جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں. اور میں تجربہ رکھتا ہوں پارلیمنٹ کا. کیا قانون سازی پارلیمنٹ کے ارکان مرضی سے کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری اجازت کے بغیر کوئی ایک قانون سازی ہو سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کو غلام بنا رکھا ہے تم نے. معیشت کا حال دیکھ لو. 75 سال سے ہماری معیشت گرتی چلی جا رہی ہے. قومیں ترقی کر رہی ہیں. چین کہاں کھڑا ہے؟ ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ ملائیشیا، انڈونیشیا کہاں کھڑے ہیں؟ 2 سال ہوئے امریکیوں سے آزادی کے بعد افغانستان بھی آپ سے معاشی لحاظ سے آگے ہے، اور ہم گرتے جا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کے مالک عوام نہیں ہیں، مخصوص گھرانے ہیں، مخصوص طبقے ہیں، مخصوص ادارے ہیں جو ملک کی معاش پر عیاشی کر رہے ہیں، لیکن غریب آدمی وہ ایک لقمے روٹی کے لیے ترس رہا ہے. آج کسان کا کیا حال ہے؟ کسانوں نے محنت کی، زمین آباد کی، فصل حاصل کیا، گندم حاصل کیا، لیکن حکومت ان سے خریدنے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار ہو؟ کہ ابھی ہماری فصل پک رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد اپنا غلہ سامنے آئے گا اور ہم نے خریدنا ہے. تم نے 35 لاکھ ٹن گندا کیڑے کا مارا ہوا گندم باہر سے کیوں منگوایا تھا؟ کس سے سودا کیا تم نے؟ کیوں تم نے پنجاب کے اور پورے ملک کے زمیندار کا قتل کیا ہے؟ اور یاد رکھو، پنجاب کے زمینداروں، پنجاب کے کسانوں، جمعیت علماء وہ جماعت ہے جب سن 1968 میں جمعیت علماء اسلام کا پہلا منشور چھپا تو ہماری قیادت نے سب سے پہلے کسان کا نعرہ لگایا تھا، بے شک مزدور کا نعرہ لگایا تھا، غریب کا نعرہ لگایا تھا. اور آج بھی ہمارے منشور میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. ہم اسی نظریے پر قائم ہیں. بجلی کے بلوں کو دیکھو، غریب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. پھر جب احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں تو بغاوت کر رہے ہیں. بغاوت ہم نہیں کر رہے، بغاوت وہ طاقتور ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کسی زمانے میں سکندر مرزا نے، جو ایک جنرل تھا، اپنے ہی سن 1957 کے آئین کو کچرا کہا تھا. اپنے ہی آئین کو کہا یہ کیا کچرا ہے. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا آئین ہے، 2 ورقے ہیں ادھر پھینک دو. پھر مشرف آیا، اس نے آئین میں ناجائز ترامیم کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے محترم دوستو، ہمارا ہدف واضح ہے.
کہ ہم عوام کو ان کا حق واپس دلائیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھو اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہوگا، اور ہم ان طاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھیک مانگ کر نہیں لینا، تم سے جنگ لڑ کر حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، تمہاری کارکردگی ہم جانتے ہیں۔ تم نے 1910 سے لے کر آج تک دہشت گردی کے مقابلہ کرنے اور اس کے خاتمہ کرنے کے لیے اداروں کو جھونک دیا، لیکن کیا آج اس سے کہیں زیادہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کئی گنا اس میں اضافہ ہوا۔ اب پردہ چھپاتے ہیں۔ افغانستان کی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں۔ بھائی وہاں سے آتے ہیں تو سرحد عبور کر کے آتے ہیں، تو پھر سرحد پر تم کہاں ہو، کیوں نہیں روک سکے؟ اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں، جنرل مشرف نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کو نہیں دیے، افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے اڈے دیے، افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے فضائیں دی۔ کبھی انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کی ایئرپورٹوں سے اور آپ کے فضاؤں سے جہاز اڑ کر ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ سے جہازوں کی شکایت نہیں کی، انہوں نے تو آپ سے بمباری کی شکایت نہیں کی۔ 20 سال تک تم نے ہزاروں لوگوں کو اپنی بمباریوں سے تباہ کیا، قبائل کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ سرحدات کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ اپنے خلاف تم نے جو نفرتیں پیدا کی ہیں اس کا بھی ذمہ دار کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کچھ تو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچو۔ اگر ہم تمہیں احساس دلا رہے ہیں اس پر بگڑنے کی بجائے غور کرو، ہم صحیح بات آپ سے کر رہے ہیں۔ ملک کو داؤ پر مت لگاؤ۔ کبھی بنگالی غدار ہے، پورے بنگال کو بھون ڈالا تم نے، آج پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ کس کو سزا ملے گی؟ اور وفاداریوں کے روپ میں اور ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار خود تم ریاستی ادارے ہو۔ ذرا اپنے کردار پر نظر رکھو۔ دفاع ہو سکتا ہے، دفاعی قوت ہماری اچھی ہے، لیکن وہ دفاع کرتی نہیں ہے، وہ سیاست کرتی ہے۔ امن و امان تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص گھر سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے شام واپس گھر آ سکوں گا یا نہیں۔ آپ کی حالت تو ابھی کچھ اچھی ہے، ذرا جائیں نا کے پی کی طرف، ذرا جائیں نا بلوچستان کی طرف، وہاں کے حالات کو ذرا دیکھیں کس حالت میں لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کم از کم خیبر پختونخوا کو میں جانتا ہوں، وہاں تو تمہارا رٹ ہی ختم ہو چکا ہے، اور بات کرتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، یکجہتی پیدا کرنی ہے، آئین پہ عمل کرو، اسلامی نظام لانا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔
آئین کے تحت دیے ہوئے جمہوریت کو ملک پہ لانا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ آئین کے مطابق لوگوں کو انسانی حق دینے ہوں گے، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، آئین پاکستان پورے ملک کے تمام قومیتوں اور ہر فرد کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ میثاق ختم ہو گیا تو پھر ملک کو ایک نہیں رکھا جا سکے گا۔ تم طاقت کے ذریعے ملک کو ایک نہیں رکھ سکو گے۔ آج بھی آپ کے پنجاب سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں، کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے CDD کا، 4 شیڈول میں علماء کو ڈالتے ہیں۔ 4 شیڈول تھانے کے اندر کے بدماشوں کے خلاف بنا تھا۔ اس بدماش کا تصویر تھانے میں لٹکتی تھی، وہ تھانے سے باہر جاتا تھا تو تھانے کو آگاہ کر کے جاتا تھا۔ آج اس بدماش کا قانون شرفاء طبقے علماء کرام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ علماء نے قیام امن میں تیرا ساتھ دیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ میرے مدرسے نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، ملک کے ساتھ کھڑا ہے، کیا یہی گناہ ہے اس کا؟ لیکن یاد رکھو، 4 شیڈول ہمارا راستہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ضلع کے ذمہ دار کے خلاف اس بات پر FIR درج ہوا کہ وہ مظفر گڑھ کی عوامی اسمبلی کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اب تم نے ایک جمعیت علماء کے کارکن کے خلاف FIR درج کر کے لوگوں کا راستہ روک لیا ہے۔ اور کرو، یہ جذبہ بڑھتا جائے گا، یہ جذبہ اب رکے گا نہیں، یہ سفر آگے بڑھنا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم نے اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر 2024 کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ترمیم منظور ہوئی تھی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اب اس کے 25 سال پورے ہو رہے ہیں، 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم اور آپ انشاءاللہ مینار پاکستان پر جمع ہوں گے، پورا ملک اکٹھا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے ایک نیا عہد کرے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی اس انداز میں نعرے کا جواب دے کہ قائد ملت اسلامیہ کو جنوبی پنجاب کے ان جانبازوں کے جذبات کا اندازہ ہو جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس جون کی گرمی میں اپنے جذبات کی شدت کے ساتھ یہاں آنے والے یہ جانباز اپنے قائد کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب ایوان نہیں، اب ایوان نہیں، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستو، ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ 50 سالہ گولڈن جوبلی منائی جائے گی، اب میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 7 ستمبر 2024 کو لاہور کے مینار پاکستان پر یوم الفتح منایا جائے گا۔ کسی اغیار
اور جو مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت بلکہ فیصلہ غیر محفوظ کر دیا گیا ہے، مجھے توقع ہے عدالت عظمیٰ سے کہ وہ قوم کو شاہراہ دستور پر جمع ہونے پہ مجبور نہیں کرے گی۔ بے شک امت کا عقیدہ ہے اور امت کے عقیدے کو تحفظ دینا ہے، اس کی ذمہ داری عدالت پر بھی ہے، حکومت پر بھی ہے، اداروں پر بھی ہے اور ہماری جماعتوں پر بھی۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت پوری امت مسلمہ کی یکجہتی کی ہے۔ آج غزہ میں کیا ظلم کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ غزہ اور اس فلسطینی علاقے میں گزشتہ 6-7 مہینوں میں 40,000 سے زیادہ مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ان چھوٹے بچوں کی رہ گئی ہے جسے کل یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کی اولاد تھے۔ اس کا خاندان لٹ چکا ہے اور دنیا اسلام کے حکمران خرگوش کی نیند سوئے ہوئے، خواب غفلت کے خراٹے لے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان بھائی کو تنہا چھوڑنا، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یظلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ہم نے آج فلسطینیوں کو صہیونی درندوں اور وحشیوں کے ظلم کے حوالے کر دیا۔ آج رفح کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ بچے، مائیں، بہنیں، خواتین، بوڑھے جو بے گناہ شہری ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور انسانی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، نسلی جرائم، نسل کشی، جنگی جرائم، جس میں یورپ بھی شامل ہے اور امریکہ بھی شامل ہے۔ لوگ سوالات اٹھاتے تھے، کیا ضرورت تھی کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا؟ لیکن ٹھیک ہے، قربانیاں تو دیں، لیکن آج جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ تھم گیا اور کسی مسلمان ملک کو اب جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے، اب بات آگے بڑھ گئی ہے اور یورپی ممالک اب اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ فتوحات جو ہمیں مل رہی ہیں، مسلمانوں کو مل رہی ہیں، بڑی قربانیاں دے کر مل رہی ہیں، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان کے حکمران کسی اور طاقت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم اللہ کی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں۔ بے شک ہمیں اس دنیوی طاقتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب امریکی وزیر خارجہ آیا اور اس نے اسرائیل میں اتر کر کہا کہ میں وزیر خارجہ نہیں، میں تو ایک یہودی بن کر آیا ہوں آپ کے پاس، تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی قطر جائیں گے اور قطر میں حماس کی قیادت کو کہیں گے کہ میں بطور فضل الرحمان کے نہیں آیا،
میں پاکستانی قوم کی طرف سے بطور مجاہد آپ کے ساتھ آیا ہوں. واہ مولانا واہ. نعرہ تکبیر. فلسطین سے رشتہ کیا؟ گونج کے آواز آنی چاہیے. فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟